بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز کے گاؤں میں ہاشم نام کا ایک غریب لیکن نیک دل انسان رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی کھیت تھا اور نہ ہی کوئی دکان۔ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بس اس کی چند بکریاں تھیں جنہیں وہ روز جنگل میں چرا کر گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ہاشم کی زندگی سادہ مگر دل بے حد صاف تھا۔ وہ نماز کا پابند تھا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا، کبھی کسی سے شکایت نہ کرتا اور جانوروں کے ساتھ بھی رحم و شفقت سے پیش آتا۔ ایک دن کی بات ہے، سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ ہاشم بکریوں کی رسیاں سنبھالتا ہوا جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور بکریاں اس کے پیچھے چلتی رہیں۔ جب وہ جنگل کے اندر ایک پہاڑی کے قریب پہنچا تو اس نے بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور خود ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور درد سے کراہ رہا ہو۔ ہاشم گھبرا کر اس آواز کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے اس نے ایک منظر دیکھا جس نے اس کا دل دہلا دیا۔ ایک مور جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، اس کے پر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے، پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف میں تڑپ رہا تھا۔ ہاشم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں شکاری تو نہیں، پھر آہستگی سے مور کے قریب جا کر بولا، ڈر مت، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی کمر سے چھرا نکالا اور بڑی نرمی سے جال کاٹنا شروع کیا۔ مور پہلے تو گھبرا رہا تھا لیکن ہاشم کی میٹھی آواز اور نرم ہاتھوں نے اسے سکون دیا۔ کچھ دیر بعد جال کٹ گیا اور ہاشم نے مور کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اسے ایک صاف جگہ پر لے گیا، اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر زخم باندھا اور کہا، اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، میرا فرض ہے کہ تیری حفاظت کروں۔ مور کی آنکھوں میں شکرگزاری اور اعتماد کی چمک تھی۔ ہاشم نے اسے پانی پلایا، بکریوں کا لایا ہوا چارہ تھوڑا سا اس کے سامنے رکھا۔ مور نے گردن ہلا کر جیسے شکریہ ادا کیا۔ ہاشم اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں واپس آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی بوڑھی ماں نے تعجب سے پوچھا، بیٹا یہ کہاں سے لایا ہے؟ ہاشم نے بتایا کہ یہ مور جال میں پھنسا ہوا ملا تھا، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے گا میں اس کا علاج کروں گا۔ ماں نے کہا، اللہ تجھ سے راضی ہو، جانوروں پر رحم کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یوں مور ہاشم کی جھونپڑی میں رہنے لگا۔ ہاشم روز اس کی مرہم پٹی کرتا، اس پر قرآن کی تلاوت پڑھ کر دم کرتا۔ کچھ دنوں میں مور کے پر دوبارہ کھلنے لگے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ چلنے پھرنے لگا۔ پھر ایک رات ہاشم نے خواب دیکھا کہ یہی مور اس سے انسانی زبان میں کہہ رہا ہے، اے ہاشم، تو نے مجھے بچایا ہے، دراصل تو نے اللہ کے ایک خاص بندے کی مدد کی ہے، تیرا صبر اور نیک نیتی اب قبول ہو چکی ہے، اللہ نے تیرے لیے بڑے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہاشم گھبرا کر بیدار ہوا مگر دل میں سکون تھا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ مور بالکل تندرست ہو چکا ہے۔ اچانک اس مور کے پر پھیل گئے اور اس کے جسم سے نور نکلنے لگا۔ وہ ایک نورانی مخلوق میں تبدیل ہو گیا اور بولا، آئے ہاشم، تو اللہ کا دوست ہے، اللہ تجھے وہ عزت اور انعام دینے والا ہے جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ نورانی مخلوق آسمان کی طرف بلند ہو گئی اور مور کی شکل پھر سے عام ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہاشم کو ایک امیر شخص کی طرف سے پیغام ملا کہ انہیں اپنے باغ کے پرانے کنویں کی صفائی کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے۔ ہاشم وہاں گیا اور کنویں میں اسے ایک پرانا صندوق ملا جس پر قرآنی آیات لکھی تھیں۔ جب وہ کھولا گیا تو اندر سونے چاندی کے سکے اور ایک پرانی تحریر تھی جس میں لکھا تھا، یہ خزانہ اسی کے لیے ہے جو بغیر لالچ کے زخمی پرندے کی مدد کرے۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور امیر نے اعلان کیا کہ یہ خزانہ ہاشم کا ہے، مگر ہاشم نے اسے اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی، ایک مدرسہ بنایا، یتیموں اور غریبوں کی خدمت شروع کی۔ مگر جہاں عزت ہوتی ہے وہاں آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ گاؤں کے سردار مقصود خاں کو حسد ہو گیا۔ اس نے جھوٹا الزام لگایا کہ ہاشم کے مدرسے کے بچے چور ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے سچ سامنے آ گیا اور ہاشم کی عزت مزید بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہاشم کا نام صرف گاؤں میں نہیں بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ اس سے دعائیں لینے، نصیحت سننے اور سکون پانے آتے، مگر ہاشم ویسا ہی عاجز اور شکر گزار بندہ رہا۔ آخر اس نے جان لیا کہ اصلی امتحان دولت یا عزت کا نہیں بلکہ ایمان اور نیت کا ہے، اور یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔